ان مجبوریوں کو ان کی دور کر دو تو ان کے لیے مواقع ہیں سیکھنے کے. تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے جی. آج پھر یہ دہانی ہوگی انشاءاللہ، اس کو آپ ضرور کریں گے جی. پھر ہم نے قیادت کو شروع کیا. قیادت کو سیرت کی روشنی میں ہم نے دیکھا اور اس کے اندر بہت سارے مضامین پہ بات ہوئی، جیسے قیادت کے عناصر کے اوپر بات ہوئی، اور ایک قائد ٹیم کو متاثر کیسے کر سکتا ہے، جماعت سازی کیسے کر سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہوئی. آج کے مضامین انتہائی اہمیت کے حامل ہیں طلبہ کے لیے بھی اور اساتذہ کرام کے لیے بھی. ایک مضمون کل جو رہ گیا تھا اس کو بالکل مختصر کر کے آگے چلیں گے. قیادت میں ذاتی اقدار کا کردار. قائد کے اندر کچھ ذاتی قدریں ہوتی ہیں. قدر کیسے کہتے ہیں؟ کسی کو اگر مختصر اس کے حوالے سے کوئی تشریح اگر استاد صاحب کے ذہن میں ہو کہ اقدار کیا ہوتی ہیں. اداروں کی بھی اقدار ہوتی ہیں. انسان اپنی ذات کی بھی کچھ اقدار بناتا ہے اور اس کے اوپر وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. کوئی مختصر سی تشریح اگر ذہن میں کسی کی بھی آ رہی ہو، طلبہ میں سے بھی آ رہی ہو کسی کے ذہن میں بات، تو وہ بتا سکتے ہیں. ضوابط، اخلاقیات اور ضوابط اداروں کے بھی. اثر و رسوخ کا مؤثر استعمال، یعنی اہل علم طبقے کا جو اثر و رسوخ ہے اس کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ایک امام ہے تو اس کا اثر اپنے مقتدیوں پر ہوتا ہے، ایک استاد ہے تو اس کا اثر اپنے شاگردوں پر ہوتا ہے، ایک حافظ قرآن ہے تو اس کا اثر چاہے اپنے محلے میں نہ ہو لیکن گھر کے اندر ضرور ہوتا ہے، اور کسی کے اوپر نہ ہو، مثال کے طور پر ایک آدھ دوست ہوگا اس کے اوپر ضرور اثر انداز ہوگا. وہ بھی نہ ہو تو انسان کا اپنا ذات تو وہ ہے ہی کہ جس کے اوپر وہ خود اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اسی اثر و رسوخ کو مؤثر انداز میں استعمال کرنا اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلی لانا. تو پتہ چلا کہ قدر جو ہوتی ہے وہ اصولوں کی ماں ہوتی ہے. قدر جو ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، ہر ادارے کے اندر، وہ اصولوں کی کیا ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے. ایک ادارے کے اندر میں قدر بتا سکتا ہوں آپ کو. مثلا جامعہ رحیمیہ کے اندر کچھ اقدار ہیں. اس میں سب سے پہلی قدر یہ ہے کہ تربیت. سب سے پہلی قدر کیا ہے جی؟ اب آپ مجھے بتاؤ تربیت سے کتنے ضابطے بنے ہوں گے؟ جگہ جگہ پہ پینافلیکس لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، موبائل استعمال نہیں کرنا جی، نماز کے لیے اتنا پہلے آنا ہے جی، تلاوت کرنی ہے جی، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے. یہ قدریں نہیں ہیں، یہ اصول ہے اور ضابطے ہیں. اور پیچھے قدر ہے کہ کیا؟ تربیہ. کہتے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے متعلقہ میدان میں ہم علمی اعتبار سے اس کو لے رہے ہیں علمی رسوخ، کیونکہ ہمارا واسطہ الحمدللہ علم سے. تو علمی رسوخ یہی ہے کہ ہم اپنے علم کے میدان میں مہارت حاصل کریں. اب مہارت حاصل کرنا، علم کو اس انداز سے سیکھنا، مالہا و ما علیہا سمیت سب کچھ جاننا. مثال کے طور پر ہم اس کی مثال یوں دے دیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو رسوخ حاصل نہیں،
اب وہ امام ہے مسجد میں، آ کر مقتدی نے پوچھا بھائی قرآن صاحب یہ مسئلہ مجھے درپیش ہے، اس کے بارے میں کیا کروں؟